نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ، جس میں اسرائیل بھی ایک فریق کے طور پر ہے، اس جنگ سے متعلق جو سوال اس کی لیجیٹیمیسی سے اٹھائے گئے، پھر اس کے جنگ و جدل کے جو عمل ہے اس کے دوران جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک جنگی محاذ کے اوپر جو اقدامات اٹھائے گئے، اس کا بنیاد پر جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا رہا، اور پھر یہاں پر جا کر ایک پیسفل نیگوشیشن کا تصور بھی اختیار کیا گیا ہے تاکہ دنیا کو ایک ایسی جنگ سے بچایا جا سکے کہ جس کے نتائج ہے وہ تمام دنیا پہ اوپر منفی مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پر ایک چنگاری جو ہے وہ سلگ کر ایک دنیا کے ایک ورلڈ وار کا جنگ کا تصور جو وہ لے سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک المیہ ہے اس جنگ کے اندر کہ جہاں پر جتنا زیادہ سفر جو ہے وہ امن کی امید کو حاصل کرنے کے لیے طے کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ کم وقت میں اور وجوہات کے بغیر جو ہے وہ سفر جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل جو ہے وہ پہلے سے بھی گہرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح امن کا جو خواہش ہے یا امن کی جو ضرورت ہے اور امن کے لیے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، وہ تمام تر جو ہے وہ مثبت نتائج اور مثبت زاویوں کے عکاس ہونے کے باوجود جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ حاصل ہونے سے پہلے جو ہے وہ جنگ و جدل کا جو دونوں یا تینوں ملکوں کے درمیان، یعنی کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران ہے، اس جنگ کے اندر جو ہے وہ جو ایک منفی جو سوچ اور فکر کا جو زاویہ ہوتا ہے، جنگ کے جو بڑھنے کا جو تصور ہوتا ہے اور جنگ کے جو پھیلنے کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، تباہی اور بربادی کا جو دائرہ کار وسیع ہونے کا جو تصور ہوتا ہے، وہ غالب آنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو یہی وجہ کہ آج جو سوال ہے وہ کسی لاجیکل کنکلوژن کے اوپر یا دونوں ملکوں کے درمیان، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہونے والے مذاکرات ہیں، ان مذاکرات کے اندر طے شدہ امور اور جو اختلافی امور ہے ان سے متعلق جو ہے وہ بارگیننگ اور گیو اینڈ ٹیک کا جو کانسیپٹ ہے، اس بنیاد سے زیادہ جو ہے وہ اہم سوال اس جنگ کو انالیسس کرنے کا جو تصور کیا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ایک بیانیہ دیتا ہوا ہے کہ ایک سیولائزیشن کو ختم کرنے کا اور ایران کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ختم کرنے کا یا اس کے مکمل انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کا، کیا یہ وہ تصور جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے یا اختیار نہیں کر سکتا؟ اب یہاں پر اس بنیاد پہ نہیں پرکھا جا سکتا کہ امریکہ کر سکتا ہے یا نہیں، کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے یا نہیں۔ تو دنیا کی ایک سپر طاقت ہے اور ملٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے جتنی وہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر یہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ وہ ایران کے اندر تباہی اور بربادی کا ایک ایسا باب رقم کر سکتا ہے جو تاریخ کا بدترین عمل قرار پائے گا۔ لیکن سوال یہاں پر جو ہے اس کی ملٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر جا کر بہت سے حالات و واقعات جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو ہے اب یہاں پر جا کر جو ہے وہ اس عمل کو حاصل کر سکتا نہیں جو مکمل ایران کی تباہی اور بربادی کا نتیجہ دے۔ میں یہ اس لحاظ سے مشکل نظر آتا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں انالیسس کی بنیاد پہ ناممکن عمل نظر آتا ہے، کیونکہ اس جنگ کے بادل جتنے زیادہ تباہی اور بربادی کا طاقت کے لحاظ سے امریکہ کو ایران پر سبقت حاصل ہے، ایران اپنی جیوگرافیکل لوکیشن اور اپنی ملٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے جو وہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے ان ملکوں کو نقصان پہنچانے کی کہ جو اس خطے کے اندر واقع ہے۔ وہ جنگ کے اندر براہ راست شامل نہیں ہے، لیکن ایران نے چونکہ ایز اے آلائز امریکہ کا تصور کرتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف وہ جنگ کا جو تصور اس نے قائم کر رکھا ہے۔ اور میرا بھی یہاں پر جا کر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ امریکہ کا جو کوئی ایسا عمل جو ایران کو ویسا نتیجہ دینے کے لیے اٹھایا جائے گا جس کا بیانیہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں گاہے بگاہے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ٹو ہیو دا ورسٹ کانسیکوینسز فار دا ایران۔ تو میں یہاں جا کر جو ایران کا امریکہ کو ورسٹ نقصان پہنچانے کا جو تصور ہے وہ تو قائم نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ایک تو جغرافیکل باؤنڈری وہاں پر موجود نہیں ہے، پھر امریکن سٹیزن کو اٹیک کرنا ممکن ہے، پھر جو محاذ جنگ ہے وہ بحری طاقت کے طور پر امریکہ کی جو طاقت ہے وہ مسلط ہے۔ تو اس سے یہاں پر جا کر اسے نقصان پہنچانے کا کوئی تصور تو قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ویسے موازنہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو نقصان وہ مڈل ایسٹ کے باقی ممالک کو پہنچا رہا ہے اور جس سطح کے اوپر جا کر ان کو پہنچائے گا، میں یہ وہ پہلو ہے جو امریکہ کے جو سوچ اور فکر کا وہ جو زاویہ ہے کہ وہ ایک سیولائزیشن ختم کر دیا، وہ ناممکن بنا دیتا ہے۔ کیوں
کہ ان ممالک کی جو ایران کی جو تباہی ہے، بربادی ہے، وہ تاریخ تو اپنے جو ہے وہ ایک رقم کرے گی اسے ایک باب کے طور پر، لیکن اس سے زیادہ جو یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، کویت ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، عمان ہو گیا، قطر ہو گیا، میں اسی یہ تمام ممالک جو ہے وہ اپنے جو عوام کے لیے جو ایک کنٹری کے طور پر جس حیثیت سے ایمرج ہوں گے، وہاں پر ان کو اپنے تباہی اور بربادی سے زیادہ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی سروائیول کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا جو ہے مشکل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر جو پھر پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ صرف تباہی اور بربادی کے رقم نہیں ہوگا، پھر مڈل ایسٹ کے تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے کسی جنگ کے اس رد عمل کے نتیجے میں جو ایران کو تباہی اور بربادی کا آئینہ دار بنائے گا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل یہ جانا مڈل ایسٹ کے اوپر ہے، نہ کہ امریکہ کے اوپر۔ تو وہ جو رد عمل ہے وہ ایک ایسے مڈل ایسٹ کو جنم دے گا جس کی نوعیت اور حیت جو ہے وہ ماضی سے بالکل مختلف ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک امریکہ کے لیے اپنی تباہی اور بربادی کا جو ایک باب رقم کرنے کا جو اس کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ اس کو اور پھر یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کو یہ بھی سوچ اور فکر کا ایک پیمانہ ہوگا کہ اس جنگ کو اگر وہ اس منطقی انجام تک پہنچا دے جس کو وہ اپنے بیانیے کے اندر رکھتا ہے، تو اس انجام کو جو ہے وہ جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، مختلف حکومتیں ہیں، وہ اس کو کس طرح لیں گے، اور وہاں کے عوام بالخصوص جو ہے اس کو کس طرح لیں گے۔ میں ہمیں یہاں پر کوئی دو تصور نہیں ہے کہ ایران کا کوئی ایک ایسا تباہی اور بربادی کا کوئی عمل جو ہے جو ایران کی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹنے کی یا اس کے مکمل انفراسٹرکچر کے تباہ ہونے کی کوئی ایک علامت کے طور پر سامنے آئے گا، وہ اسلامی دنیا کی حکومتوں کے لیے اس عمل کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ منسلک کرنا مشکل ہوگا، اور اس کے عوام کا جو ہے وہ اپنی حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھنا جو ہے وہ ایک ناممکن عمل بن جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر پھر انقلاب، اور پھر یہی تصور جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے اندر بھی نظر آتا ہے، کیونکہ جو امریکہ کا بیانیہ شدت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، چائنا اور امریکہ جو ہے وہ بھی اپنے کارڈ جو ہے وہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پر وہ واضح طور پر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو دنیا کے وسائل ہیں اس کے اوپر جو حاکمیت قائم کرنے کا جو امریکہ کا تصور ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو کہتا ہے پھر دنیا جو ہے وہ ایک نئی پولرائزیشن کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ عملی طور پر ایران کا جو ہے صفحہ ہستی سے ختم ہونا جو ہے وہ صرف ایران کے لیے کوئی میسیج نہیں ہوگا، پھر وہ دنیا کے طاقتور ملکوں کے لیے بھی، یورپین ممالک کے لیے بھی، اور پھر دنیا کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ ہمیں ایک ایسے عمل کا آئینہ دار بنتا ہوا نظر آئے گا کہ جہاں پر امریکہ کو پھر اپنے لیے اسلامی دنیا کے اندر اپنی سفارتی طاقت کو قائم رکھنا، پھر چائنا اور رشیا کے ساتھ جو ہے وہ بیلنس آف پاور کا جو کانسیپٹ اب ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اندر قائم رکھنا میں اس دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایسا کہتا ہے کہ اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کے لحاظ سے جو نتیجہ ایران کے لیے جو ہے وہ ایک پیش کرتا نظر آتا ہے، وہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حاصل کر کے اس کے جو نتائج ہیں اس نتائج کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسا کہتا ہے کہ وہ نتائج یہاں پر صرف ایکشن نہیں دیکھا جاتا، اس کا ریئیکشن بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں ایران کے خلاف امریکہ کی تمام تر جو ہاسٹیلٹی کا جو وسیع پیمانہ ہے وہ ایکشن کی بنیاد پہ نہیں پرکھا جانا چاہیے، ریئیکشن کی بنیاد پہ پرکھا جانا چاہیے، اور یہی عمل ہے جو امریکہ کو جو ہے وہ ایران کے خلاف جو اپنا وسیع تر جو ایک تباہی پہنچانے کا جو تصور ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے روکے گا۔ تو ایسا میں ایک کنکلوژن کے طور پر کہہ سکتا ہوں امریکہ neither may have the will nor may have the idea nor may have the desirable conclusion to impact on Iran in her war such consequences that may be a complete destruction of the Iran. Thank you very much.